جو اسلام آباد کچہری کے باہر دھماکہ ہوا اس کے ہینڈلر سہولت کاروں کو پکڑ لیا ہے. وانا کے اندر جو ایک ہیروئک آپریشن ہوا یہ اے پی ایس سے 10 گنا زیادہ بڑا سانحہ خدا نہ خواستہ ہو سکتا تھا. 550 سٹوڈنٹس تھے اور ان 550 سٹوڈنٹس کے حوالے سے جو پاک فوج نے بڑی مہارت بڑی احتیاط اور بہادری دلیری سے وہ آپریشن کیا, کسی ایک بھی سٹوڈنٹ کا نقصان نہیں ہوا اور سارے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا. میں سمجھتا ہوں ہماری پاک فوج ہماری فورسز خراج تحسین کے لائق ہیں جنہوں نے پہلے جعفر ایکسپریس کی کنسپیریسی جو ہے اس کو فیل کیا اور اس کے بعد اب یہ وانا کیڈٹ کالج کے حوالے سے ایک مہارت کے ساتھ آپریشن کر کے 550 سٹوڈنٹس کی جانیں بچائی گئیں. اسی طرح ابھی آئی بی ڈویژن نے اور سی ٹی ڈی نے وہ جو اسلام آباد کچہری کے باہر دھماکہ ہوا اس کے ہینڈلر سہولت کاروں کو پکڑ لیا ہے اور ان سے تفتیش جاری ہے اور بہت پیش رفت ہوئی ہے اس کیس کے اندر بھی. اس کی مزید تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. مگر الحمدللہ یہ جو سافٹ ٹارگٹس کے پیچھے جا رہے ہیں اس کا تمام کا سراغ جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے اور پاکستان میں الحمدللہ انشاءاللہ تعالی امن آئے گا. اور یہ سافٹ ٹارگٹ کے پیچھے اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ اب ان کی ہارڈ ٹارگٹ اچیو کرنے کی کیپیسٹی نہیں رہی, تو یہ اس لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. مگر ہماری سیکیورٹی محفوظ ہاتھوں میں ہے اور میں ایک بار پھر سری لنکن گورنمنٹ کا, سری لنکن کرکٹ ٹیم کا, ان کی مینجمنٹ کا, ان کے ہائی کمشنر کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کل ہائی کمشنر میرے ساتھ تھے رات کے میچ کے اوپر اور قوم کو بھی مبارک, وزیر اعظم نے بھی دی, بابر اعظم نے سینچری سکور کی, ٹیم نے بڑی اچھی پرفارمنس دی. سری لنکن ہائی کمشنر کا میں نے خود شکریہ ادا کیا. اس میں ڈپلومیٹک چینلز بھی استعمال ہوئے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے وزیر اعظم نے رول پلے کیا, محسن نقوی صاحب اس پر لگے رہے, ہائی کمشنر سے ملاقاتیں کی, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ان کے ہاں بات کی, ان کے جو ڈیفنس فورسز کے ہیڈ ہیں ان سے, تو یہ ایک ٹیم ورک کے تحت کرکٹ اس ملک کے اندر الحمدللہ جاری و ساری ہے اور محفوظ طریقے سے جاری رہے گا. ہم اس موقع پہ زمبابوے کی کرکٹ ٹیم جو پاکستان میں ٹرائی اینگولر سیریز کھیلنے آئی ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان میں کرکٹ جاری رہے گا, عوام کو اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی اور پاکستان انشاءاللہ تعالی پاکستان کا ہر شہری محفوظ رہے گا. دور میں جو ججز کو لگایا گیا تھا آج انہی ججز کو جو ہے ٹرانسفر کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں, لسٹیں مرتب کر دی گئی ہیں, یہ کب تک چلے گا؟ تیرا جج میرا جج, اس کا جج اس کا جج. دیکھیے ایک تو مناسب نہیں ہے کہ آئینی ترمیم کے اوپر ہم اس طرح کا کامنٹ پاس کریں. یہ آئینی ترمیم کے تحت ایک پراپر پروسیجرز ہیں اور پراپر اس کا قانون کا اور ضابطہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ بنایا گیا ہے. تو کوئی کسی کی پسند ناپسند پہ یہ فیصلے نہیں ہوتے, یہ فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں اور پارلیمان اس ملک کا ایک بالادست ادارہ ہے جس کو قانون سازی کا بھی حق حاصل ہے اور آئینی ترمیم کا بھی حق حاصل ہے. انہوں نے ایک میرٹ بیس سسٹم بنایا اس ملک کے اندر, سیپریشن آف پاورز کو دیکھتے ہوئے, جوڈیشری کے رول کو دیکھتے ہوئے, پارلیمان کے رول کو دیکھتے ہوئے. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور جو بھی تقرریاں ہو رہی ہیں وہ لیگل کمپٹنس پہ, وہ آبجیکٹیوٹی پہ اور مکمل طور پہ وہ میرٹ کے اوپر ہوں گی. کسی کی ذاتی ناپسند کا یہ معاملہ قطعاً نہیں ہوگا. یہ بتائیے گا کہ بیرون ملک کچھ خاص بیٹھ کے یہ سوشل میڈیا پہ پراپوگنڈا کر رہے ہیں کہ فرد واحد کے لیے 27ویں ترمیم کی گئی, اس پہ آپ کا کیا موقع؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ جیتنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو عزت دی پوری دنیا میں, پاکستان کو لوگ اب سلام کرتے ہیں, پاکستانی پاسپورٹ کو عزت دیتے ہیں, پاکستانی شہریوں کو عزت مل رہی ہے. ایک جنگ ہم جیتے ہیں تو وہ اس پہ تنقید کون کرتا ہے؟ تحریک انصاف کرتی ہے یا انڈیا اور افغانستان کرتے ہیں؟ تو سوشل میڈیا پہ کئی دفعہ ان کا بیانیہ ایک ہو جاتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک سے باہر بیٹھے جو لوگ ہیں انہیں میں دعوت دیتا ہوں یہاں پہ سوشل میڈیا کانفرنس کریں پاکستان میں آ کے, یہاں پہ آ کے بات کریں ان چیزوں پہ. باقی بھی ان کے رہنما یہیں پہ ہیں نا, ان کی سارے رہنما یہاں پہ بات کرتے ہیں, علی محمد خان اسمبلی میں تقریر کرتے ہیں, بیرسٹر گوہر یہاں پہ تقریر کرتے ہیں. تو یہ باہر بیٹھ کے باتیں کر دینا فلاں کے لیے ڈمکاں کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف پروپیگنڈا ہے. اور یہ آئیں ملک کے اندر, میں ان کو دعوت دیتا ہوں ان کی سوشل میڈیا کانفرنس کراتے ہیں یہاں پہ آ کے ان خیالات کا اظہار یہاں پاکستان میں کریں. طاہر صاحب 27ویں ترمیم کے حوالے سے ایک تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ بڑی عجلت میں ترمیم پاس کی گئی, آئین پاکستان میں ترامیم کی جا رہی تھی, پورا اس کا پروسیس اڈاپٹ نہیں کیا گیا. اور دوسری بات یہ کہ اس ترامیم کے سلسلے میں عوام کے لیے کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے
कि ये उजलत 2005-6 के अंदर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत ये बहस शुरू हुई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का और हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब का एक विजन था जिसको ANP ने भी सपोर्ट किया कि मुल्क के अंदर आईनी अदालत अलहदा होनी चाहिए ताकि आम आदमी, आम सायल जिसका केस जाता है आला अदालत तक, वो वक्त पर सुना जाए, उसको वेट ना करना पड़े और उसको फौरी इंसाफ मिले। अवाम के लिए तो ये है कि अब वो केसेस बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे और कई दफ़ा आईनी केसेस का टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, 50% वक्त अदालत का वो आईनी केसेस में लगता था, तो अब वही वक्त जो है वो पाकिस्तान के शहरियों के लिए इस्तेमाल होगा। दूसरा, प्रोसेस मुकम्मल अपनाया गया है, लीगली जितने प्रोसेस थे सब मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हुए। और इसके साथ साथ ये बड़ी अहम बात है कि ये डिबेट कई सालों से चल रही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की भी और बाकी भी जितने मामलात इन तरमीम में आए हैं, इस पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है, सियासी मुशावरत हुई है और ये कतन उजलत में काम नहीं किया गया। उजलत में काम वो किए जाते हैं जिन पर बहस ना हो, मुशावरत ना हो। ये तो देखिए ना, कई सालों से जो मामलात चल रहे थे, कभी ना कभी तो उसने होना था और वो सही वक्त पर हुआ है। देर आए दुरुस्त आए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।